Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you all are fine, inshallah. I am your computer teacher and this is our first lecture. So we have to discuss previous task as you received as a summer task. So students of 8th class, آپ جیسا کہ جانتے ہیں اس سچویشن کی وجہ سے گورنمنٹ آف پاکستان نے ویکیشنز ایز اے سمر ویکیشن ایکسٹینڈ کر دی ہیں، جو کہ اب 1 جون کے بجائے آپ کی 15 جولائی سے آپ کے اسکول ری اوپن ہو رہے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ بیٹا ہم اپنا پریویس ٹاسک آج ریویو کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا اس میں پریویس ٹاسک میں جو ایز اے سمر ٹاسک آپ کو ملا تھا وہ آپ نے ہوپ کور کر لیا ہو۔ سو اسٹوڈنٹس اس میں ہم نے 2 چیپٹرز کور کیے، بلکہ 1.5 چیپٹر کور اپ کیا ہے، جو کہ چیپٹر نمبر 2 اینڈ چیپٹر نمبر 3 ہاف ہم نے کور کیا ہے۔ تو چیپٹر نمبر 2 میں ہم نے دیکھا کہ ڈفرینٹ وائرسز کس طرح سے اٹیک کرتے ہیں آپ کے کمپیوٹر کو۔ جس طرح بیٹا ایک ڈیزیز انسان کی باڈی ہیلتھ پہ اٹیک کرتا ہے، اسی طرح کمپیوٹر وائرس سسٹم پہ اٹیک کرتا ہے اور سسٹم کی فنکشنالٹی کو یہ ڈیمیج کرتا ہے، اس کو ان یوزلی طور پر اس کے سسٹم کے بیہیویئر کو اب نارمل کرتا ہے، اب نارمیلٹی شو کرتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ بیٹا آپ کے سسٹم کو کمپلیٹلی ڈیمیج کر دیتا ہے۔ ڈیمیج ایز سچ آپ کے سسٹم کو اس طرح سے ڈیمیج نہیں کہ وہ آپ کے کمپیوٹر کی توڑ پھوڑ کر دیتا ہے، بلکہ اس کے سافٹ ویئر کو برے طریقے سے انفیکٹ کرتا ہے۔ تو بیٹا ہم نے دیکھا کہ ڈفرینٹ وائرسز تھے، وارمز تھے، ایڈویئر تھا، اور اس کے علاوہ بھی بہت سے وائرسز ہوتے ہیں، ٹورجن وائرسز ہوتے ہیں، جو کہ آپ آئی تھنک کلاس 7 میں آپ لوگ کر چکے ہیں۔ تو اس کے ساتھ لیکن یہاں پہ ہم نے کچھ بیسکس جو ہے وائرسز کو ڈسکس کیا تھا، جو کہ اس بک میں بتایا گیا ہے۔ اور اس بک میں کچھ ایسے وائرسز آپ نے دیکھا تھا کہ جب ایک وائرس اٹیک کرتا ہے تو وہ کس طرح آپ کا کمپیوٹر اب نارملی بیہیو کر رہا ہوتا ہے، اس کے بیہیویئر میں بہت سی چینجنگز آتی ہیں۔ تو یہ چینجنگز ہم لوگ کس طرح سے سورٹ آؤٹ کرتے ہیں، اس میں کس طرح سے اپنے فنکشنز کو یوزول فارم میں لے کے آتے ہیں، اور جب یہ اٹیک کرتا ہے تو کون کون سے وہ طریقے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے کمپیوٹر میں وائرس انٹر ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ وہ وائرس انسٹالنگ پیراٹڈ سافٹ ویئر کی وجہ سے آ رہا ہوتا ہے، کبھی وہ وائرس آپ انٹرنیٹ یوز کرتے ہو تب وہ آ رہا ہوتا ہے، کبھی وہ وائرس USB فلیش ڈرائیوز کی وجہ سے آ رہا ہوتا ہے۔ تو ڈفرینٹ سورسز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ایک وائرس آپ کے کمپیوٹر پہ اٹیک کرتا ہے۔ تو اس کو جب وہ وائرس اٹیک کرتا ہے تو اس کے لیے علاج بھی ضروری ہے، تو اس کے لیے ہم لوگوں کو اینٹی وائرس کی ضرورت پڑتی ہے، وائرس ڈیفینیشن کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو جب تک آپ اپنے اینٹی وائرس کو اپڈیٹ کرتے رہتے ہو تو آپ کا کمپیوٹر سسٹم پروٹیکٹ رہتا ہے، سیکیور رہتا ہے، کیونکہ اینٹی سافٹ ویئر کا کام ہی کیا ہوتا ہے، ایٹ دا اسپاٹ فائنڈ آؤٹ کرنا کسی بھی وائرس کو اور اس کا ایٹ دا اسپاٹ ریموو کر دینا آپ کے سسٹم سے۔ اور نیکسٹ ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے چیپٹر نمبر 3 میں ڈاکیومنٹس ڈیزائن کیا جاتا ہے مائکروسافٹ ایکسل میں، جو کہ مائکروسافٹ آفس پرووائڈ کرتا ہے۔ ہم نے ڈفرینٹ بٹنس دیکھے، اس کے ڈفرینٹ فنکشنز دیکھے، اور ان فنکشنز کے مطابق ان فنکشنز کو پرفارم کرنے کے بعد ایک کمپلیٹلی ڈاکیومنٹ ڈیزائن کرنا یہ مائکروسافٹ آفس پرووائڈ کرتا ہے۔ تو مائکروسافٹ آفس میں ڈفرینٹ فنکشنز ہوتے ہیں، مائکروسافٹ ایکسل ہوتا ہے، مائکروسافٹ پاور پوائنٹ ہوتا ہے، مائکروسافٹ پبلشر ہوتا ہے، لیکن اس بک میں چیپٹر نمبر 3 میں مائکروسافٹ ایکسل کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ مائکروسافٹ ایکسل میں ہم نے دیکھا ڈفرینٹ فنکشنز اور بٹنز تھے، ورک شیٹ تھی، ورک پیج ہے، ہم نے اس کو ڈسکس کیا، اور اس کے علاوہ
ہم نے دیکھا کہ چیپٹر نمبر 3 میں ہی ہم نے ڈفرینٹ آپریٹرز پڑھے، آپریٹرز کے علاوہ میتھمیٹیکل آپریٹرز دیکھے، اور ہم نے کچھ فنکشنز اور اس کی ایگزامپل کو ڈسکس کیا تھا، جبکہ ہم نے ان فنکشنز کو ڈیٹیلڈ اسٹڈی نہیں کیا تھا. تو اس کی ڈیٹیل اسٹڈی ہم انشاءاللہ اپنے لیکچر نمبر 2 سے اسٹارٹ کریں گے انشاءاللہ. تو اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.